إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی توفیق سے ہر مسلمان بھائی نے اور بہنوں بیٹیوں نے نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کچھ ایسی غلطیاں کر دیتا ہے، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی ہوئی محنت، اس کا کیا ہوا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ عرض کی تھی کہ اگر زندگی میں شرک آ جائے تو فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اللہ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے پاس خسارے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو شرک کی گندگی سے بچا کے رکھے۔ نمبر 2 جو انسان کے اعمال کو برباد کرتا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے عمل کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ کی نظروں میں صرف وہ عمل نیک ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ جس شخص نے ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا، یعنی دین کے اندر کوئی بھی ایسا کام کیا جو رسول اللہ نے نہیں کیا، فہو رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، چاہے اس پہ کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ یا ایھا الناس نہیں کہا، سارے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو اہل ایمان ہیں، انہیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو تو اللہ کی، یا اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان ان دونوں کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت پہ لگ جائے تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں وہ عمل کر کے اپنے عمل باطل نہ کر دینا، برباد نہ کر دینا، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں جو رسول اللہ کے طریقے میں عمل نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب، کلمہ طیبہ ایک ہے، قرآن کتاب ایک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، لیکن ہماری عبادات کے طریقے مختلف ہیں۔ اور دھوکے یہ دیا جاتا ہے کہ ساری نبی کریم کی سنتیں ہیں، اگر کوئی ایسے کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ویسے کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں میں ایک غلط ہے۔ کون غلط ہے؟ جو رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپناتا۔ کوئی شخص اپنے مسلک کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی نظر میں پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، پھر رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کائنات میں نبی کریم کی اطاعت آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے دوسرے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ حیران ہوں گے کسی دوسری نبی کی بات کو پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق تھا، آپ پڑھ رہے ہیں، اور جب انسان کسی چیز پہ غور کر رہا ہوتا تو پھر وہ ارد گرد ماحول سے بالکل غافل ہوتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے قریب کوئی آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے دیکھا سیدنا عمر کو کہ آپ تورات پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر آ جاتے ہیں۔ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کی طرف دیکھا کہ آپ سخت غصے میں دیکھ رہے ہیں، تو زور سے کہنے لگے، عمر تیری ماں تمہیں گم پائے، نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھو۔ حضرت عمر کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت عمر نے اچانک مڑ کے دیکھا تو نبی کریم بڑے سخت غصے میں کھڑے ہیں، بے اختیار کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں، آپ ناراض کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر غور سے سنو، لو کان موسیٰ حیا، تم تورات پڑھ رہے ہو نا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو تم مجھے چھوڑ کے ان کی اطاعت کرو تو ہدایت پہ نہیں ہوگے، موسیٰ آنے کے باوجود میری اطاعت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب اللہ کا کوئی دوسرا نبی بھی آ جائے تو رسول اللہ کی اطاعت کے علاوہ اس نبی کو رستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی ارواح کو اکٹھا کیا، ایک وعدہ عام انسانوں سے لیا تھا، وہ اپنی ذات کے متعلق تھا، ایک وعدہ ان پاک باز ہستیوں سے لیا تھا جنہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجنا ہے۔ تیسرے پارے کے آخر میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے میرے نبیوں میرے ساتھ ایک عہد کرو، معاہدہ کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کے ساتھ ایک میثاق، ایک عہد نامہ کیا۔ لما، کیا عہد تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، تمہاری بات دنیا میں چل رہی ہو، تمہاری امت موجود ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آ جائے جو آخری نبی ہے، تمہیں پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت نہیں چلانی، کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی اپنے آپ پہ گواہ رہنا، میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا۔ اور دیکھیں میرے عزیز بھائیو، قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ دوبارہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ فوت ہو گئے تھے، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا، تو وہ دنیا میں آئیں گے، ایک وقت گزاریں گے، ان کی شادی ہوگی، پھر وہ فوت ہوں گے، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام
اپنی نبوت لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں وقت گزاریں گے۔ جس وقت آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ دمشق جو شام کا دارالحکومت ہے، اس میں مشرقی جانب ایک مسجد ہے جس کا سفید مینارہ ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کے اندر فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پہ اتر کے نیچے آئیں گے۔ جس وقت صحن میں داخل ہوں گے تو اس طرح ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت، ان کے گنگریالے بال لمبے ہیں، کہاں اس طرح ہوگا جس طرح ایک شخص نہا کے نکلتا ہے، اس کے بالوں سے پانی نچڑ رہا ہے، اس طرح ان کے بڑے خوبصورت بال ہوں گے۔ اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ انہیں پہچان لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب امام جو ہے جب دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ اپنے مصلی سے پیچھے ہٹے گا کہ چونکہ یہ اللہ کے نبیوں میں ایک نبی ہے اس لیے نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں جس اس نماز کی اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے تم نماز پڑھاؤ، میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ آپ ایک امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کریں گے اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیں گے۔ جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی نبوت نہیں چلا سکتے تو اور کسی کی بات کیسے رسول اللہ کی بات کے سامنے چل سکتی ہے؟ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، الا حاذ القیاس کوئی بھی ہے، ہم سب کو اپنی زندگی میں اس بات پہ ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ واقعتاً رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم اپنی نمازیں پڑھنے کے باوجود برباد کر لیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کا فہم اور سمجھ دے کہ ہم نبی کریم کے طریقے کے مطابق چلیں، وگرنہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کر لینا۔ تیسری بات جو انسان کے اعمال کو برباد کرتی ہے وہ ریاکاری ہے۔ انسان اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کے لیے کوئی عمل کرے۔ آپ دیکھیں ریاکاری کے معاملے میں جتنا پرفتن دور یہ ہے نا کوئی نہیں ہے۔ لوگ طواف کرتے ہیں تو ایسے سیلفی لے رہے ہیں اور ساتھ ہی جناب وہ اپلوڈ کر دی لوگوں کو دکھانے کے لیے، احرام باندھا تصویر لے کے اپلوڈ کر دی، اب میں فلاں ایئرپورٹ پہ ہوں، اب میں جدہ میں پہنچ گیا ہوں، اب میں مکے میں ہوں۔ بھئی کیا سنانا ہے لوگوں کو؟ جس کے لیے گئے ہو اسے سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کیوں آئے ہو۔ اس لیے ہم کوئی بھی کام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا دجال کا فتنہ ہے، مجھے اس سے بھی ایک بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، بالکل اچھی نیت ہے، اچانک وہ اس کے احساس ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ شخص اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑا صوفی آدمی ہے۔ تو اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچانا چاہیے۔ نبی کریم جن باتوں پہ پناہ مانگا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھی وَأَعْمَالُنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اے اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے بچانا۔ تو اللہ ہمارے اعمال کو بھی ریاکاری سے بچائیں، وگرنہ عمل یہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ انسان کو نیت آخرت کی رکھنی چاہیے تو دنیا مل جائے گی۔ نبی قرآن کریم دوسرے پارے کے اندر اللہ نے حج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس بندے کا ارادہ صرف دنیا کی چاہت میں ہوا
کہ دنیا کا فلاں کام ہو جائے اس لیے وہ حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اسے پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اگر انسان کی نیت دنیا اور آخرت دونوں کی ہوگی تو انشاءاللہ دونوں مل جائیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر گئے اور وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں ایک روشن دان بنا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے میرے ساتھی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی روشن دان۔ آپ نے پوچھا کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگا روشنی اور ہوا اندر آئے۔ آپ نے فرمایا کاش تو اس نیت سے بناتا کہ اذان کی آواز اندر آئے تو روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی تھا۔ تو انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، باقی دنیا کے معاملے ہو جائیں گے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ اچھا کام کریں گے تو اللہ آپ کی حاجتوں کو انشاءاللہ ضرور پورا کرے گا۔ اس لیے صرف اپنی حاجت کے لیے ہی نہیں نماز یا کوئی ذکر اذکار یا ایسا وظیفے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، جس دن پوری ہو جائے انسان چھوڑ دے، نہیں، نماز پڑھتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ حاجتیں پوری کرتا رہے گا، اجر بھی مل جائے گا۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن سے ہمیں ہر صورت اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہمارے اعمال بربادی سے بچ جائیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے اعمال دونوں چیزوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیکی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔